السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ویڈیوز کے تسلسل میں آج میں سفر ہی سے تعلق رکھنے والی ویڈیو ترتیب دے رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جب کرتے تو سفر کا کیا طریقہ کار تھا، نمازوں کا کیا دستور کار تھا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر ظہر سے پہلے سفر پر روانہ ہوتے تھے یا ظہر کے بعد سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں یہی آیا ہے۔ تو ظہر سے پہلے روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا کیے بغیر سفر میں نکل جاتے اور سفر میں قصر کرتے تھے۔ ظہر عصر کو دو دو رکعت کر کے ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے تھے، یا ظہر کے ٹائم میں دونوں کو پڑھ لیتے تھے یا عصر کے ٹائم میں دونوں کو پڑھ لیتے تھے۔ اور اگر ظہر کے بعد آپ سفر پر روانہ ہونا چاہتے، ظہر کا ٹائم ہو چکا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اکٹھی پوری پڑھ کر آپ نکلتے تھے۔ سفر میں جب ظہر کا ٹائم ہونے کے بعد روانہ ہونا چاہتے تو ظہر کی نماز پوری پڑھ کر اور عصر کی نماز کو بھی ظہر کے ٹائم میں پوری یعنی 4 رکعت کے ساتھ ادا کر کے پھر سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ سفر کا آغاز جب گھر سے انسان نے کرنا ہو تو پھر گھر سے ہی قصر شروع نہیں کیا جاتا۔ قصر تو راستے میں ہوتا ہے، اور گھر سے قصر صرف وقت کو مختصر اور وقت کو کام میں لانے کے سلسلے میں قصر ہے کہ عصر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھ کر نکلنا یا ظہر کو عصر کے ٹائم میں پڑھ کر پھر نکلنا، یہ قصر ہے۔ یعنی دو نمازوں کو یکجا کرنا، چاہے عصر کو ظہر کے ٹائم میں یکجا کر کے پڑھیں لیکن پوری پڑھیں، یا ظہر کو عصر کے ٹائم میں یکجا کر کے پڑھیں تو پوری پڑھیں۔ تو گھر سے سفر کا جب آغاز کرنا ہے تو نمازوں کا 2 رکعت والا قصر تو نہیں ہوگا، البتہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا قصر، یعنی یہ اجازتی آسانی انسان بروئے کار لا سکتا ہے۔ شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے جو نمازیں ظہر عصر کی پڑھنی ہے وہ پوری پڑھ کے نکلے گا، اور نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے اگر روانہ ہونا ہو تو پھر اس نماز کو سفر میں پڑھیں اور قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، یہ انسان کی مرضی ہے، اور اللہ نے قصر کی اجازت رکھی ہے، اور پوری بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی تنگی، تکلیف اور مضائقہ اور شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے سفر کے معمولات کو جان کر آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، ہر حسنات کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔